نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز جب اپنے بستر پر جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کرتے اور فقرأ فیہما قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ پڑھ کر پھونک مارتے، دم کرتے۔ ثم یمسح بہما ما استطاع من جسدہ، اور جہاں تک ممکن ہوتا وہ اپنے جسم پر پھیرتے اپنے ہاتھ کو۔ یبدأ بما علی رأسہ ووجہہ وما اقبل من جسدہ، اور اپنے سر پر اور اپنے چہرے پر اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے۔ یفعل ذلک 3 مرات، یہ کام وہ 3 مرتبہ کرتے۔ یعنی اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے بستر پر جانے یعنی سونے کے وقت جو کام کرنا چاہیے ہمیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی بستر پر جاتے تو یہ 3 صورتیں قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل هو اللہ، یہ پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتے، اور اسی طرح اپنے سر پر، اپنے چہرے پر اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے اگلے حصے پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے، اور یہ کام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کرتے تھے۔ تو اس سے پھر انسان جو ہے وہ سونے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جب کوئی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لیتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کو کسی نقصان کا خدشہ نہیں رہتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو، اس سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔